वकला आपकी क़यादत पर क्यों एतमाद करें और एक वकील आपको वोट क्यों करे? पिछले 5 सालों के अंदर आपके सदूर और सेक्रेटरीज वो लोग आए हैं जिन्होंने जो लोग बेंच में बैठे हुए हैं उनके साथ कोई वकालत करी नहीं है। मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। काम जो है वो हर वकील को मिले। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। और बेंच के दरमियान अब फासले कुछ थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। अभी हम तरक्की याफ्ता हैं, तरक्की पजीर हम अभी हुए नहीं है इसके अंदर। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है। बेंच का भी है, बार का भी है, एडवोकेसी का भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया मुमताज़ लॉफिक जर्नी के साथ। आज हमारे साथ एक बहुत ही माहिर कानूनदान कि जिनका ताल्लुक बार और बेंच दोनों से रहा है, कि जो सिविल जज भी रहे हैं और 2012 में मेंबर मैनेजिंग कमेटी और 2015-16 में वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब अपने नाम कर चुके हैं और आज 2024-2025 में जनरल सेक्रेटरी के लिए हाई कोर्ट बार में इलेक्शन टेस्ट कर रहे हैं। हमारे सामने हैं मिर्ज़ा सरफराज अहमद साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं बहुत बाइसे इफ्तिखार समझती हूँ ख़ुद को कि आपने मुझे इतने बिज़ी शेड्यूल में टाइम दिया। सर मेरा पहला सवाल ये है कि अगर आप सर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो जाते हैं तो वकला की वेलफेयर के लिए आप क्या इक़दामात करेंगे? देखिए, बार एसोसिएशन जो होती हैं उनका जो वजूद आया था, इनाग्रेट बनाई गई थी, महसूस किया गया बनाया जाए, वो इसलिए बनाया गया था कि जो वकला साहिबान के मसाइल हैं उनको हल किया जाए उसके अंदर। अच्छा, वकला के मसाइल के अंदर कोई इतने ज़्यादा मसाइल वकला के नहीं होते हैं बेसिकली, क्योंकि वकला जो होते हैं वो कानून के शोबे से वाबस्ता होते हैं और फुल टाइम इनाबली वो देते हैं अपना कोर्ट में, उसके बाद फिर अपने ऑफिस में और अपने क्लाइंट को देते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो इंगेज रहते हैं उसके अंदर। उनके जो मेन मसाइल होते हैं वकला साहिबान के बेसिकली, उसके अंदर आती है नावेली उनकी वेलफेयर, जिसमें सबसे पहले तो ये होता है कि उनका रोजगार होना चाहिए, उनके पास उनको केसेस मिलने चाहिए। अब केसेस मिलने के भी जो क्रिमिनल साइड पर लोग काम करते हैं हमारे वकील साहिबान, उनके पास केसेस आने चाहिए। कुछ कंप्लेंट्स किस्म की आती हैं कि जो कोर्ट हमारे यहाँ कोर्ट मोहरी साहब होते हैं जो थाने और कोर्ट के दरमियान राब्ता कायम करते हैं। जब कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता है तो वही कोर्ट मोहरी साहब जो होते हैं वही तारीख कागजात तैयार करके कोर्ट में पेश करते हैं और फिर वो इन्वेस्टिगेशन अफसर साहब आते हैं, वो रिमांड लेते हैं मुस्लिम का, जमानत होती है, जो भी होता है। तो उससे पहले ये हुआ करता था कि वो मंजूर नज़र चंद वकला साहिबान ग्रुप को केसेस दिया करते थे। तो उसके लिए बार को नज़र रखनी पड़ती है कि कोई भी ऐसा जनाब वाली काम आदमी जो है वो ऐसा काम ना करें उसके अंदर, ताकि जो भी केसेस की मुसमाना हो, हर आदमी आज़ाद हो वकील इंगेज करने के अंदर, और अच्छे से अच्छा वकील इंगेज करे वो, ताकि उसको कानूनी रास्ता भी मिले और कानूनी मदद भी मिले उसको और इंसाफ भी मिले उसको, जिससे उसकी प्रॉब्लम जो है वो कम से कम हो। सबसे मेन काम तो क्रिमिनल केसेस में ये होता है। इसी तरीके से जो सिविल के केसेस करते हैं या कस्टम साइड पे काम करते हैं या एंटी केसेस साइड पे काम करते हैं, वहाँ भी तकरीबन ऐसा ही होता है उसके अंदर। उसमें भी यही है कि आम वकील तक जो है वो आम क्लाइंट की जो रसाई होनी चाहिए उसमें, और इस बात को इंश्योर करती है ये बार एसोसिएशन होती है जो इस चीज़ को इंश्योर करती है इसके अंदर। ये सबसे बड़ा मसला जो होता है वकील साहबान का ये होता है कि कोई भी जनाब वाली मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हर बिजनेस में मोनोपोली होती है, कुछ लोग होते हैं कोई जनाब वाली चीज़ परचेज कर लेते हैं और अपनी मर्जी से फिर मार्केट में उसको लॉन्च करते हैं और अपने रेट पे लॉन्च करते हैं, जिससे क्या होता है कि आम लोग सफ़र करते हैं उससे। इसी तरीके से हर प्रोफेशन के अंदर है, हमारे प्रोफेशन के अंदर भी जो है चंद लोग ऐसे होते हैं जो ये काम करते हैं। ये मेन जिम्मेदारी बार एसोसिएशन की होती है, ताकि काम जो है वो हर वकील को मिले, हर वकील को उससे केसेस मिले, ताकि उसकी माशी हालत जो है वो ठीक हो उससे। सही, बिल्कुल सर। सर जैसे वकला के जो माशी मसाइल, बिल्कुल आपने कहा कि केसेस आएँगे तो माशी मसाइल भी हल होंगे। लेकिन कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे मेडिकल है, उनका इंश्योरेंस वग़ैरह का, और इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि बार हमारी मलीर बार है, हाई कोर्ट, फिर सिटी कोर्ट। तो सर इन चीज़ों पे भी आपने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं कि आप आते हैं तो इस पर कुछ अमल करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है। बेसिकली ये जो आपकी बात ट्रांसपोर्टेशन की है, ये ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली हमारा बार के डोमेन में नहीं आता है। अगर आप बार एसोसिएशन के एम्स एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आती है उसके अंदर। उसमें आप जितने भी पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ जनाब मेरी लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं और जुडिशरी से रिलेटेड होते हैं। वो के अंदर कोई रूल ऐसा नहीं होता कि जिसमें जनाब वाली आप ये कहें ट्रांसपोर्टेशन वाली। ये सिर्फ एक बात ये होती है कि कुछ लोग होते हैं हमारे वकील साहबान,
جو مخیر حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے فنڈ جو ہے نابلی وہ ڈونیٹ کرتے ہیں باہر کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے نابلی ان فنڈ سے آپ نے صرف یہ والا کام کرنا ہے اس کے اندر. اور ایسے بہت ہمارے یہاں ہیں وکلا صاحبان جو اس کام میں نابلی اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس کے اندر. اس سے تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی جو ہوتی ہے بہت حد تک جو ہے وہ ہو جاتی ہے. جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ کے درمیان ایک وین چلتی ہے، اس کا شیڈول ہے، وہ کراچی بار ایسوسیشن اس کے ایکسپینسز بیئر کرتی ہے اس کے ایکسپینسز. اسی طریقے سے پچھلے سال جو ہے ایک ہمارے امیدوار تھے، انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، تو الیکشن کے دنوں کے اندر انہوں نے ملیر سے لے کے ہائی کورٹ تک ایک جناب وہ وین چلائی تھی کہ جی یہ لوگ آئیں گے اور یہ جائیں گے اس کے اندر یہ، مگر شاید اس وجوہات کی بنا سے وہ ڈسکنٹینیو ہو گئی ہے، وہ نہیں چلا سکے اس کو، کیونکہ یہ بہت ایک مشکل کام ہے، یہ ایزی کام نہیں ہے کسی گاڑی کو مینٹین کرنا. اب ہمارے یہاں ہائی کورٹ کے اندر ہمارے جو سابقہ صدر ہیں، ہمارے اٹارنی جنرل بھی رہے وہ انور منصور خان صاحب، انہوں نے ہائی کورٹ کلینک کو ایک ایمبولینس ڈونیٹ کی ہے انہوں نے وہ، اور میری نالج کے مطابق اس ایمبولینس کو مینٹین بھی وہی کرتے ہیں اس ایمبولینس کو، تاکہ خدا نہ خاصا کوئی کیجویلٹی ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے ہائی کورٹ کے اندر تو فرسٹ ایڈ کے لیے نابلی اس ایمبولینس کو یوز کیا جاتا ہے ہمارے یہاں اس کے اندر. جہاں تک بات یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کی اس کے اندر، تو ٹرانسپورٹیشن کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس کے اندر، ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے فنڈس کی اویلیبلٹی کے اوپر. اگر جو مخیر ادارے ہیں ان سے رابطہ کرنے کے بعد بس آپ لے لیں اور بس کو آپ چلائیں اس کے اندر اس کی مینٹیننس کریں تو بار ایسوسیشن کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہی بڑا ایزی کام ہے. کیونکہ دیکھیں جو بھی وکیل ٹریول کرے گا اس کے اندر وہ فری آف کاسٹ نہیں کرے گا، بلکہ وہ ویری چیپ پرائس کے اوپر وہ ٹریول کرے گا اس میں. آپ شہر میں دیکھتی ہیں بہت ساری نئی بسیں چل رہی ہوتی ہیں جس پہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے گودرا میمن انجمن یا دہلی سوداگران کی بسیں چل رہی ہوتی ہیں. اگر عام بس اس کے اندر 100 روپے کرایہ لیتی ہے تو وہاں پہ شاید 10 روپے کرایہ چل رہا ہے اس کے اندر. تو ٹھیک ہے وہ مینٹیننس ہوتی رہتی ہے اس کے اندر وہ، اور ایسا پروگرام ہمارا ہے اس کے اندر کہ یہ ٹرانسپورٹ، کیونکہ گورنمنٹ کا تو حال آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود بھی وہ جناب علی ٹرانسپورٹ پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو بہرحال ہمارے پروگرام کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جی ہم ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ہم کچھ کریں گے اس کے اندر، کیونکہ یہ ٹائمنگ سے اصل میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں آئیں گے، مسائل بہت ہیں، انشاءاللہ حل کریں گے، یہ بھی ہمارے شیڈول کے اندر شامل ہے ہمارے. سر بار اینڈ بینچ کے جس میں بار کو بینچ سے کچھ شکایت ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے بینچ کو بھی بار سے شکایت ہے، تو اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا عملی اقدام کرنا چاہیے؟ دیکھیں بار اور بینچ کے درمیان اب فاصلے کچھ تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں. وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ جب پروفیشنل لوگ آتے تھے الیکشن کے اندر اور وہ صدور اور سیکرٹری بنا کرتے تھے، تو جب وہ بینچ کی طرف دیکھا کرتے تھے تو بینچ کے اندر بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جن کے ساتھ انہوں نے پریکٹس کی ہوتی تھی. پچھلے 5 سالوں کے اندر آپ کے صدور اور سیکرٹریز وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے، جو لوگ بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کبھی وکالت کری نہیں ہے انہوں نے. تو دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے جو ہے بالکل ناآشنا ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بالکل ہی اجنبی ہوتے ہیں وہ اس کے اندر. تو یہ مزاج سے آشنائی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، اور اجنبیت جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ پرابلم آ رہی ہے، سمجھنے کی بات ہوتی ہے، سمجھانے کی بات ہوتی ہے. بینچ جو ہوتی ہے اپنے مائنڈ سے دیکھ رہی ہوتی ہے، یہاں جو ہمارے بار کے جو ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں وہ پیچھے اپنے ناولی وکیلوں کو مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اسی طریقے کی بات ہے جس طرح ایک وکیل صاحب جناب علی اپنے کلائنٹ کا کیس عدالت میں جس بہتر انداز میں پیش کرتا ہے فیصلہ وہی لے کے جاتے ہیں، اور جو وکیل صاحب کی تیاری نہیں ہوتی ہے، اچھے انداز میں اپنا کیس پیش نہیں کر پاتے، وہ لوز ہی کرتے ہیں کیس. تو آپ نے تو جج صاحب سے جناب لڑ کر تو ریلیف آپ نے لینا نہیں ہے. جج صاحب سے ریلیف آپ نے لینا ہے وہ اپنے جناب قانونی داؤ پیچ اپلائی کرنے کے بعد ہی آپ نے لینا ہے، اور جج بھی آپ کو وہ ریلیف دے گا جو قانون میں اویلیبل ہوگا، بیونڈ ڈیلا کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. صحیح سر، یہ تو بالکل صحیح بات ہے. سر جیسے جو نئے فریش وکلا آ رہے ہیں سر، ان کے لیے کوئی ٹریننگ پروگرام، ورک شاپ وغیرہ کا انعقاد کرنے کا آپ نے کچھ سوچا ہے؟ دیکھیں جب ہم نے اپنے اناؤنسمنٹ دی، یہ میری پہلے بھی بڑی خواہش تھی کہ میں جناب جو نئے آنے والے بچے ہیں ان کے لیے کچھ پروگرام کیا جائے ان کے لیے. تو سب سے پہلا پروگرام میں نے اپنا سٹی کورٹ میں کیا تھا، جناح آڈیٹوریم میں کیا تھا، اور وہ 3 روزہ پروگرام تھا جس میں جن لوگوں نے بھی لیکچر دیے تھے وہ تمام کے تمام جناب علی ناٹ لیس دین 30 ایئرس ایکسپیرینس اور پریکٹسنگ وکیل تھے، جنہوں نے ان بچوں کے ساتھ اپنا پریکٹیکلی 30 سال کا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا، جس میں میں نے بھی لیکچر دیے تھے سول پروسیجر کوڈ کے اوپر، قانون شہادت آرڈر کے اوپر، اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے اندر.
ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ پیر رسول اللہ راجی صاحب، انہوں نے بھی دیا ہے اس کے اندر، سالم سلام انصاری صاحب نے بھی دیے، ڈاکٹر قمر الدین بورا جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے دیا، میڈم رسوانہ جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں ہائی کورٹ کی، انہوں نے بھی نابلس میں لیکچر دیے، سینئر وکیل ہیں ہمارے بھائی جی این قریشی صاحب، انہوں نے بھی لیکچر دیے اس کے اندر. اور نہ صرف یہاں جناح آڈیٹوریم میں کیا 3 دن کا پروگرام، بلکہ ملیر بار نے ہم پہ ریکویسٹ کی کہ جی آپ یہاں بھی کریں آ کے، تو 2 دن کا پروگرام ہم نے وہاں پر بھی کیا اس کے اندر پروگرام. تو میری اپنی ذاتی کوشش بھی یہی ہے، ذاتی رائے بھی یہی ہے اور خواہش بھی یہی ہے اس کے اندر کہ یہ پروگرام بار کے اندر جو ہے ریگولر ہونے چاہیے. ہر 3 مہینے بعد 3 دن کا کورس سٹی کورٹ میں ہونا چاہیے اور 3 دن کا جو ہے ملیر بار اسٹیشن کے اندر ہونا چاہیے اس کے اندر، تاکہ جو نئے آنے والے ہیں فریش جناب علی وکیل صاحبان ہیں ان کی ٹیچنگ بھی ہو جائے اور ان کو معلومات بھی ہو جائے، نو ہاؤ بھی ہو جائے کہ کس طریقے سے کیسز کو جناب علی کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور کیا اسٹیجز آئیں گے، کیا مراحل آئیں گے کیسز کے اندر. یہ ہے انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو، ہم کر کے دکھا بھی چکے ہیں جناب علی اس کے اندر. آگے اللہ میں موقع دے گا انشاءاللہ تو بار لیول پر بھی کریں گے اس کو انشاءاللہ سر.